میں ہر سال میں مزدور ڈے مناتے ہیں. شکاگو میں مزدوروں کے اوپر ہونے والے جو ان کے ہلاکت تھی یا ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد سے پوری دنیا میں مزدور ڈے منایا جاتا ہے. جی ہاں، 1 مئی پاکستان میں مزدور ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے اور چھٹی بھی ہوتی ہے سرکاری طور پر. لیکن جس مزدور کے لیے چھٹی ہوتی ہے، کیا اس کو چھٹی ملتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جو مزدور یا اپنے دہاڑی دار جو طبقہ ہے، کیا ان کو اس دن کی اجرت دی جاتی ہے جن لوگ جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں یا فیکٹریز میں، یا نہیں؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو لوگوں کے گھروں میں ملازمت ہو یا باہر، یہ سارے مزدوری میں ہی آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو سرکاری تنخواہ ہے یا سرکاری جو ان کے لیے ایک رقم مختص کی گئی ہے، کیا اس حساب سے ان کو ملتا ہے یا نہیں؟ اکثر آپ کو نفی میں ملے گا، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس ٹائم 37,000 روپے مختص کی ہے. لیکن آپ کسی بھی شاپ پہ جائے یا کسی بھی گھریلو ملازمین سے پوچھے، ان کو 10-12 ہزار سے اوپر نہیں ملتی. کیا یہ اس سے زیادہ ظلم نہیں ہے؟ یہ تمام وہ مرات ہے، جو وہ باتیں ہیں جو آپ کو کل یا آج جو مزدور ڈے کے ہونے والے تقریبات ہیں ان میں وہ لوگ بتائیں گے جو خود اس چیز کے ملوث ہیں. جی ہاں، جتنے بھی سیاسی لیڈر ہوں گے، آپ ان سے سوال کریں کہ آپ اپنے گھر میں رہنے والے ملازم کو یا جو گھریلو ملازم ہے، آپ اس کو کتنا پے کر رہے ہیں؟ آپ کہیں سے بھی تقریباً پاکستان کی تمام ہر انسان، ہر وہ شخص جو آپ کو پتہ ہے جو تقریبات میں ہوتا ہے، یا مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ جو لیڈ کلاس یا لیڈرشپ جو ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے، آپ ان سے یہ سوال کریں کہ بھائی آپ جو آج اتنے بڑے بڑی تقریریں کر رہے ہو مزدور ڈے کے، کیا آپ اپنے گھریلو ملازم کو اتنا پے کر رہے ہو جتنا گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا؟ ابھی حال ہی میں ایک مزدور لیڈر کا انٹرویو شائع ہوا. ان کا کہنا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل مفتی اسماعیل صاحب نے پارٹی بنایا ان کے بارے میں، کہ ان کا جو کمپنیز ہے یا ان کی جو فیکٹریز ہے، وہ خود اس ٹائم تک جہاں 37,000 روپے مختص ہے، وہ 18 سے 20,000 روپے پے کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں جو آپ کے حقوق لڑنے والے لوگ ہیں ان کا یہ حالات ہے. آپ تقریباً پاکستان کے ہر جگہ، ہر فیکٹری میں دیکھیں یا دکان یا گھریلو ملازمین، آپ کو کہیں پہ بھی پراپر پے کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہی مزدور نے کل پھر بھی آج 1 مئی کو ہو، اس نے مزدوری پہ ہی جانا ہے. آپ ہر جگہ دیکھتے ہوں گے آج آپ کو بیلچہ سمیت تو نظر آئے گا. کیا آپ اس کی چھٹی تو آپ اس کے لیے کر رہے ہو نا؟ آج چھٹی ان کو ہونا چاہیے جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. چاہیے یہ تک جن گھروں میں ملازمت کرتے ہیں یا جن فیکٹریز میں کرتے ہیں، جن شاپس میں کرتے ہیں، ان کو آج فل ڈے چھٹی ہونا چاہیے تھا اور ساتھ میں پے سمیت. لیکن ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو سستیاں ہے یا ہمارے جو معاشرے کی کمزوریاں ہیں، یہ سارے عوامل ہیں کہ اس امر میں مطلب یہ ہے کہ اس سستی میں ہم سب شریک ہیں. معاشرے کا ہر وہ یونین شریک ہے. اس یونین لیڈرز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یہ مزدور یونینز ہیں ان کے سب کے کمپرومائز لیڈرشپ ہوتا ہے. آپ کو کئی سالوں سے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مزدور موومنٹ چلتا ہو کہ آپ نے کہیں پہ احتجاج دیکھا، نہیں. کیونکہ ڈر رہتا ہے، ملازمت سے برخاست کرنے کا ڈر. فیکٹریز میں جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو لیڈرشپ ان کو ہی لیڈر تعینات کیا جاتا ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں، جو یعنی کہ فیکٹری مالکان کے قریب ہوتے ہیں یا ان کے چیلے چالے ہوتے ہیں، ان کو لیڈر تعینات کیا جاتا ہے. اس کے بعد مزدور کے پاس کوئی رائٹ نہیں رہتا. حالانکہ اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ 37,000 سے کم پہ کمپلینٹ کر سکتا ہے، لیکن مجبوری ہے جاب چلا جائے کیا کرنا ہے. کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ آج کل جاب کا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو مزدور کے لیے جس سے ہم چھٹی کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کیوں چھٹی نہیں ملتا. کیونکہ ان کے نام پہ پورا ملک بند ہو جاتا ہے، سرکاری دفاتر بند ہوتے ہیں، سرکاری کام بند ہو جاتے ہیں، لیکن مزدور پھر بھی کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسا سوال ہے جو ہمارے معاشرے کا ہر فرد کو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم مزدور کے ساتھ ایک ظلم کیوں کر رہے ہیں. آپ ہر اس شخص سے پوچھیں جس کے پاس کوئی مزدور کام کر رہا ہے، بھائی آپ کتنا پے کر رہے ہو؟ اگر کم پے کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس اتنا گنجائش نہیں ہے تو آپ نے رکھا کیوں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم ہر بندہ، ہر اپنے آس پڑوس میں اس کا جواب آپ ڈھونڈ سکتے ہو اور سوال کر سکتے ہو. ہر وہ اس شخص سے سوال کرے جو ان کا مزدور